السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ابرار حسین ایڈوکیٹ، اور آج جائیداد یا زمین کی تقسیم سے متعلق ایک اہم اصول اور ایک اہم طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو کہ لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 اور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مشترکہ جائیداد جو اکثر ہوتی ہے، ایک کھاتہ میں مختلف مالک جو ہیں وہ حصہ دار ہوتے ہیں، اور اس کی تقسیم کا پروسیس جو ہے لینڈ ریونیو ایکٹ میں طریقہ کار پروسیجر مکمل بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی ایک شخص درخواست تقسیم دیتا ہے لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت ریونیو آفیسر کے پاس زمین کی یا جائیداد کی تقسیم کے لیے درخواست گزاری جاتی ہے، تو ایسا آدمی جو گھریلو طور پہ جو لوگوں نے قبضے آپس میں تقسیم کیے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے طور پہ اس کو حصے بنا کے قابض ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایسے لوگ جو قبضہ لے چکے ہوتے ہیں ایک مخصوص جگہ کا، بامی، خاندانی یا ویسے مشترکہ مالکان آپس میں اپنے اپنے حصے پہ قابض ہوتے ہیں اور اس پہ رضامند ہوتے ہیں، اور اگر ایک کوئی شخص تقسیم کی درخواست دے دے اور وہ کہے کہ نہیں جی یہ اراضی تقسیم نہیں ہوئی قانوناً اور اس کو تقسیم کیا جائے، تو ایسی صورت میں وہ لوگ جو پہلے سے قابض ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے حصے تو علیحدہ علیحدہ کیے ہوتے ہیں، ان کا اکثر موقف یہ سامنے آتا ہے کہ جی کہ ہم نے تو خاندانی طور پہ یہ اراضی پہلے بھی تقسیم کر لی ہوئی ہے، اپنے اپنے حصوں پہ ہم تو قابض ہیں، تو اس کی تو مزید تقسیم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں کہ عموماً تقسیم وہ آدمی کروانا چاہ رہا ہوتا ہے یا تقسیم کے پروسیجر میں وہ آدمی جاتا ہے جس کے پاس یا تو ایک کم قیمت یا کمزور اراضی، یا مطلب ہے جس کا سستی اراضی، یا جیسے ایک ادنا اور اعلیٰ دو قسم کی ہوتی ہیں، تو جو اس کے پاس رہی صحیح قسم کی ایک اراضی آ جائے نا، تو وہ تقسیم کروانا چاہتا ہے کہ جی کہ باقی کے پاس اچھی اراضی چلی گئی ہے تو میرے پاس غلط ہے، مجھے اس کے مطابق شیئر نہیں دیا گیا کھاتے کے مطابق، اور یا پھر وہ شخص تقسیم کے لیے جاتا ہے جس کو اس کا زمین کا قبضہ نہ دیا جا رہا ہو، یا جس کی زمین غائب ہو، اسے پتہ بھی نہ چل رہا ہو کہ کون سا حصہ دار جو ہے وہ زیادہ زمین لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو جو لوگ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اچھی زمین یا پورا حصہ اور ڈسٹرب اس کو نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، وہ پھر یہ موقف لیتے ہیں کہ جی کہ ہماری تو پہلے سے تقسیم شدہ ہے خاندانی طور پہ، یہ خانگی تقسیم، ضروری نہیں کہ یہ خاندان کے درمیان ہو، مشترکہ مالک اگر 50 آدمی ہیں تو وہ آپس میں خانگی تقسیم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن قانون کے طریقہ کار کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو ایسی صورتحال میں ایک چیز یہاں پہ نوٹ کرنے والی جو ہے اس ججمنٹ اور لینڈ ریونیو ایکٹ کے سیکشن 147 کے مطابق، وہ بڑا ایک اہم نقطہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جب کبھی بھی آپ لوگ خانگی طور پہ تقسیم کریں اراضی، یعنی کہ آپس میں مل بیٹھ کے اگر آپ لوگ 100 کنال اراضی ہے اس میں 20 فرض کریں مشترکہ مالک ہیں اور 5 کنال سب کو آتی ہے، تو وہ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی یہ میری 5 کنال، یہ آپ کی، یہ آپ کی، یہ اس طرح سے شیئر بنا لی ہے، اور ان لوگوں نے اپنے ٹیوب ویل لگا لیے یا کنسٹرکشن کر لی، تو اس کو وہیں پہ نہ چھوڑ دیا کریں۔ اس کا طریقہ کار اس ججمنٹ میں آخر میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو ججمنٹ بھی نوٹ کروا دوں گا۔ اس ججمنٹ کی روح سے ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ مشترکہ جائیداد کی جب بھی تقسیم ہوتی ہے تو اس کا باقاعدہ ایک میکانزم جو ہے لینڈ ریونیو ایکٹ میں پرووائڈ کیا گیا ہے، طریقہ کار پرووائڈ کیا گیا ہے۔ اگر ایک پارٹی اس تقسیم کے پروسیس میں یہ جو ہے موقف اختیار کرتی ہے کہ جی کہ ہم نے تو پہلے سے تقسیم کر کے اراضی اپنے اپنے حصے پہ آپ سب لوگ خانگی طور پہ قابض ہیں اور تقسیم کی ضرورت نہیں ہے مزید، تو ان کے لیے عدالت نے کہا کہ جی کہ ایک افرمیشن ہوتی ہے اس تقسیم کی، جو خانگی تقسیم ہوتی ہے اگر آپ کریں تو اس کی افرمیشن کے لیے ریونیو آفیسر جو متعلقہ ہوتا ہے، تحصیلدار ہوتا ہے، اس کو آپ نے اپلیکیشن گزارنی ہوتی ہے، اور وہ اپلیکیشن اس لیے گزارنی ہوتی ہے کہ جی آپ نے اس میں لکھنا ہوتا ہے کہ جی ہماری آپس میں مشترکہ مالک جو ہے ہم ایک کھاتہ میں، تو ہم نے اپنی اراضی تقسیم کر لی ہے، اب اس طرح سے ہم نے جو بھی آپ جیسے بھی تقسیم کی اس کی ڈیٹیل لکھ دیں گے کہ اس طرح سے تقسیم ہم نے کر لی ہے
فلاں جو ہے وہ فلاں جگہ پہ قابض ہے، فلاں جگہ پہ فلاں خسرے میں فلاں نمبر میں، اور ساری ڈیٹیل لکھ کے وہ اپلیکیشن دے دی جاتی ہے ریونیو افسر کو. ریونیو افسر پھر سب فریقین کی وہاں پہ کنسنٹ لے کے اس کو ایک اپنے آرڈر کے ذریعے اس کی افرمیشن کرتا ہے، یعنی اسے دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں سادہ الفاظ میں کہ اس کو کنفرم کر دیتا ہے، اور وہ آرڈر جو ہے وہ اس تقسیم کو قانونی حیثیت دیتا ہے. اگر تو خان کی تقسیم کو آپ لوگ اس ڈاکومنٹری صورتحال میں نہیں لائیں گے، اس کی افرمیشن ریونیو افسر سے نہیں کروائیں گے، تو کہیں پہ بھی آپ یہ موقف نہیں لے سکتے کہ ہماری خانگی تقسیم ہوئی ہے. اور نہ ہی پھر اگر کوئی شخص اسے دوبارہ تقسیم کروانا چاہتا ہے اور کسی بنیاد پہ بھی، تو اس کو روک بھی نہیں سکتے قانونی تقسیم کو. پھر وہ جو درخواست گزار ہوگا ان مالکان میں سے، اگر وہ کہے کہ جی دوبارہ تقسیم کی جائے اور قانونی تقسیم نہیں ہوئی، تو پھر اس کی بات درست ہوگی کہ قانونی تقسیم تو نہیں ہوئی. خانگی تقسیم کو قانونی یا لیگل کرنے کے لیے افرمیشن کا آرڈر ضروری ہوتا ہے، وہ آپ کو درخواست کے ذریعے لینا پڑتا ہے ریونیو افسر سے. اگر افرمیشن کے آرڈر کے بغیر اس کی تقسیم کی بنیاد پہ کبھی بھی آپ کوئی کلیم کریں گے، فرض کریں کہ کوئی دوسرا مالک آپ کے قبضے میں مداخلت کرتا ہے، تو آپ کہتے ہیں جی کہ یہ ہماری تقسیم ہوئی ہے، یہ میرا رقبہ ہے، میرا قبضہ ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دوسرے کا، تو آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی تقسیم تو فائنلی نہیں ہوئی، نہ ہی افرم ہوئی ہے ریونیو افسر سے. تو اس حوالے سے ہائی کورٹ نے کہا کہ لینڈ ریونیو ایکٹ نے خانگی تقسیم کے حوالے سے بھی ایک مکمل پروسیڈر پرووائڈ کیا ہے. اس کا باقاعدہ علیحدہ چیپٹر ہے، سیکشن 147 کا بھی حوالہ دیا اس میں ہائی کورٹ نے. تو یہ ضروری ہے کہ خانگی تقسیم اگر ہو جائے آپ کی مابین فریقین درخواست کے بغیر ہی، تو پھر آپ اس کو ایک اپلیکیشن دیں گے ریونیو افسر کو کہ اس کو افرم کر دیا جائے. اب میں آپ کو وہ ججمنٹ نوٹ کراتا ہوں جس ججمنٹ میں یہ ہائی کورٹ نے ساری باتیں کہی ہیں، وہ اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں. یہ ہے لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ اس وقت یہ اپلوڈ ہے ججمنٹ، اور یہ ہے جسٹس مرزا وقاص رؤف ان کی ججمنٹ ہے. اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو یہ ان جسٹس صاحب کی ججمنٹس میں موجود ہوگی، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کا نمبر ہے 2023 LHC 6202، اور یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے، یعنی اس کی ڈیٹ آف اناؤنسمنٹ جو ہے اس ججمنٹ کی وہ ہے 16/11/2023. تو یہ ججمنٹ اور سیکشن 147 اور لینڈ ریونیو ایکٹ کا تقسیم کا جو پورا چیپٹر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ خانگی طور پہ بھی رقبہ تقسیم کریں تو اس کو افرم یا کنفرم کروانا ضروری ہے ایک آرڈر کے ذریعے. اس کو فائنل شکل دلوانے کے لیے، ڈاکومنٹری شکل دینے کے لیے ریونیو آفیسر اسے افرم کرے گا. جب تک افرم نہیں کرے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی خانگی تقسیم. تو امید ہے یہ آپ کو ہماری ویڈیو آج کی پسند آئے گی. اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل لائک ضرور کر دیں، ہماری ویڈیو کو بھی لائک کر دیں، اور مزید قانونی مختلف ٹاپکس پہ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کر کے دیکھتے رہیے. شکریہ.